इस तकरीब के हवाले آپ کو بتاتے چلے لاہور کے یہ مناظر گورنر ہاؤس میں وزیر اطلاعات پنجاب سمسام بخاری کی حلف برداری کی تقریب کا انعقاد کیا گیا ہے اور اب سے کچھ ہی دیر میں وہ حلف بھی اٹھا لیں گے. Affection or ill will, and that I will not directly or indirectly communicate or reveal to any person any matter which shall be brought under my consideration or shall become known to me as minister except as may be required for the due discharge of my duties as minister or as may be specially permitted by the chief minister. May Allah Almighty help and guide me. Ameen. May Allah Almighty help me and guide me. Ameen. آگے بڑھیں گے. آپ کو بتائیں گے کراچی کے علاقے گلشن جمال پولیس نے دھاک لگا کر 3 ڈاکو پار کر دیے. پولیس مقابلے کی سی سی ٹی وی فوٹیج 24 نیوز نے حاصل کر لی ہے. کراچی کا علاقہ گلشن جمال جہاں پر پولیس نے دھاک لگا کر 3 ڈاکو پار کر دیے. اس واقعے کی سی سی ٹی وی فوٹیج بھی آپ اس وقت 24 نیوز کی اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں. کراچی پولیس نے دھاک لگا کر 3 ڈاکو پار کر دیے. ڈاکوؤں کی آمد سے پہلے پولیس اہلکار تیار کھڑے تھے اور جیسے ہی ڈاکو گلی میں داخل ہوئے 5 پولیس اہلکاروں نے فائر کھول دیے. بات کریں گے دانیال سید سے. دانیال، فوٹیج ہم 24 نیوز کی اسکرین پر اس وقت ملاحظہ کر سکتے ہیں. اس واقعے کی مزید کیا تفصیلات ہیں آپ کے پاس؟ جی دیکھیں، یہ آج ہی الگ صبح کراچی کے علاقے گلشن اقبال گلشن جمال ہے، شارع فیصل تھانے کی حدود ہے. یہاں پر 4 ملزمان مجموعی طور پر ایک گھر کے اندر ڈکیتی کی نیت سے داخل ہوئے تھے اور جب ملزمان گھر کے اندر ڈکیتی کی نیت سے داخل ہوئے تو 1-5 پر پولیس کو اس کی اطلاع ملی ہے. پولیس موقع پر جب پہنچی ہے اور ملزمان جب گھر سے باہر نکلے ہیں تو 2 طرفہ فائرنگ کا تبادلہ ہوا ہے، جس کے نتیجے میں 3 ملزمان موقع پر ہلاک ہو گئے اور ایک جو ان کا ساتھی تھا وہ فرار ہو گیا تھا. ہم اس واقعے کی پولیس مقابلے کی سی سی ٹی وی فوٹیج 24 نیوز کو موصول ہوئی ہے. اس مبینہ پولیس مقابلے میں دیکھا جا سکتا ہے پولیس اہلکاروں کو دیوار کی اوٹ میں کھڑے ہیں ملزمان کا تعاقب کرنے کے لیے. سی سی ٹی وی فوٹیج میں 2 پولیس اہلکار وردی میں جبکہ ایک سادہ لباس پولیس اہلکار ہے جو فائرنگ بھی کرتے ہیں. سی سی ٹی وی فوٹیج میں ایک بے خبر شہری ہے جو ملزمان جس گلی میں اس طرف جاتا ہے تو پولیس کی طرف بھاگتا ہے اور پھر اسے چند ہی لمحے بعد جو ہے فائرنگ ہوتی ہے اور اس کے نتیجے میں یہ ملزمان جو ہیں وہ ہلاک ہو جاتے ہیں. 2 طرفہ فائرنگ ہے اور اس فائرنگ کے نتیجے میں 3 ملزمان ہلاک ہوئے لیکن کسی قسم کا کوئی پولیس اہلکار جو ہے وہ زخمی نہیں ہوا. فائرنگ کے بعد بھگدڑ مچی ہوئی بھی دکھائی دے رہی ہے اور اس کے بعد جیسے پولیس اہلکار فائرنگ کرتے ہیں تو پیچھے سے ایک 1-5 موٹر سائیکل پہ سوار پولیس اہلکار جو سادہ لباس سے ہے وہ آتا ہے کہ اگر ملزمان آگے جاتے فرار ہوتے ہیں تو ان کا تعاقب کیا جا سکے. تاہم یہ کراچی کے علاقہ گلشن جمال ڈالمیا اور تھانہ شارع فیصل کی حدود ہے جہاں پہ الگ صبح یہ مبینہ پولیس مقابلہ ہوا ہے جس میں 3 ڈکیت موقع پر ہلاک ہوئے ہیں اور ان کی شناخت اب تک نہیں ہو سکی ہے. پولیس حکام کا کہنا ہے کہ یہ گھر میں ڈکیتی کی نیت سے داخل ہوئے تھے. جیسے اطلاع ملی پولیس کو تو پولیس موقع پر پہنچی ہے. 2 طرفہ فائرنگ کا تبادلہ ہوا ہے جس کے نتیجے میں 3 یہ ملزمان جو ہیں ہلاک ہوئے ہیں. ان کے قبضے سے اسلحہ چھینا ہوا سامان اور مسروقہ سامان برآمد ہوا ہے. باقی کی سی سی ٹی وی فوٹیج میں بھی دیکھا جا سکتا ہے کہ پولیس اہلکار کس طریقے سے ملزمان کا تعاقب کر رہے ہیں. دیوار ہے، دیوار کے پیچھے اوٹ لگا کر ان ملزمان کا انتظار کرتے ہیں کہ جیسے ہی ملزمان گھر سے باہر نکلتے ہیں تو پولیس اہلکار ان پر فائرنگ کر دیتے ہیں جس سے 3 ملزمان جو ہیں زخمی ہوتے ہیں اور جب انہیں اسپتال منتقل کیا جا رہا ہوتا ہے تو وہ دم توڑ دیتے ہیں. پولیس حکام کے موقف ہے کہ اطراف میں جو لگے ہوئے دیگر سی سی ٹی وی فوٹیج کیمرے ان کی بھی فوٹیج حاصل کر لی گئی ہے. دانیال، اس حوالے سے جاننا چاہیں گے پولیس کو کیسے آخر معلوم ہوا، اس واقعے کے بارے میں کیسے اطلاع دی گئی کہ ڈاکو کی آمد سے پہلے ہی پولیس اہلکار یہاں پر تیار کھڑے تھے؟ جی دیکھیں، بالکل اس حوالے سے ڈی آئی جی ایسٹ ڈاکٹر عامر فاروقی
جو ہیں وہ تحقیقات کر رہے ہیں. ابتدائی تو ہمارے پاس معلومات پہنچ سکی ہیں. وہ پولیس حکام کا یہی کہنا ہے کہ 15 پر اطلاع ملی تھی, جس کے بعد یہاں پر پولیس اہلکار پہنچے ہیں. ملزمان ایک گھر میں ڈکیتی کی نیت سے داخل ہوئے تھے اور جب ملزمان نکل رہے تھے تو پولیس اہلکاروں نے فائرنگ کا تبادلہ ہوا, جس کے نتیجے میں یہ ملزمان شدید زخمی ہوئے تھے اور جب انہیں اسپتال منتقل کیا جا رہا تھا تو وہ دم توڑ گئے. پولیس اہلکاروں کے جو بیانات ہیں وہ بھی قلم بند کیے جائیں گے کہ انہیں کیسے اطلاع ملی, کب وہ پہنچے. اس تمام تر جو محرکات ہیں ان کا جائزہ لیا جا رہا ہے. اور پولیس حکام کا یہ کہنا ہے کہ 15 پر ہمیں اطلاع ملی تھی جس پر پہنچے ہیں اور جب ملزمان گھر سے باہر نکلے ہیں ملزمان نے پولیس اہلکاروں کو دیکھا ہے. 2 طرفہ فائرنگ کا تبادلہ ہوا ہے اور CCTV فوٹیج میں یہ واضح ہے کہ جو 2 پولیس اہلکار ہیں جو وردی میں ہیں, ایک سادہ لباس پولیس اہلکار ہے جو فائرنگ کرتا ہے. پولیس اہلکاروں کے پاس SMG بھی موجود ہے, 9mm پسٹل بھی موجود ہے جنہوں نے فائرنگ کی. جائے وقوع سے جو ملزمان کے اسلحے کے جو کھول تھے وہ بھی پولیس نے اپنی تحویل میں لے لی ہیں, جس کے بعد یہ چیک کیا جائے گا کہ ملزمان کے پاس جو اسلحہ تھا وہ اس سے قبل کن وارداتوں میں استعمال ہوا. لیکن پولیس حکام جو ہیں ان کا یہ موقف ہے کہ مارے گئے جو 3 ڈکیت ہیں وہ اس سے قبل بھی کراچی کے علاقے گلشن اقبال, گلستان جوہر, شارع فیصل اور دیگر جو پوش علاقے ہیں وہاں پر ڈکیتی کی متعدد وارداتوں میں پولیس کو مطلوب تھے. اور آج جب صبح اطلاع ملی کہ گلشن جمال جو علاقہ ہے کراچی کا ڈالمیا چورنگی پر, وہاں پہ ملزمان گھر کے اندر داخل ہوئے ہیں, ڈکیتی کر رہے ہیں. 15 پر جیسے اطلاع ملی تو پولیس موقع پر پہنچی ہے اور ملزمان جب گھر سے باہر نکلتے ہیں CCTV فوٹیج میں بھی دیکھا جا سکتا ہے کہ 2 طرفہ فائرنگ کا تبادلہ ہوتا ہے. پولیس اہلکار بھاگتے ہیں, ایک بے خبر شہری جو ہے وہ جس جانب ملزمان تھے اس طرف جا رہا ہوتا ہے اور جیسے پولیس اہلکاروں کو دیکھتا ہے تو وہ بھگدڑ مچ کر دوسری جانب نکل جاتا ہے. تاہم پولیس حکام کا یہ کہنا ہے کہ فوٹیج بھی موصول ہو گئی ہے. جو مارے گئے ڈکیت ہیں ان کی شناخت کا عمل کیا جا رہا ہے, جو ان کے قبضے سے اسلحہ ملا ہے اس کی فرانزک کی جائے گی. ٹھیک ہے, بہت شکریہ دانیال سید آپ کا. اور دوسری جانب آپ کو بتائیں گے سپریم کورٹ میں NICL کرپشن کیس کی سماعت ہوئی. جسٹس گلزار احمد نے ریمارکس دیے کہ محسن حبیب کو گرفتار کیوں نہیں کیا گیا. اتنا بڑا کیس اور محسن حبیب آرام سے گھوم رہا ہے. وکیل محسن حبیب نے کہا محسن حبیب لاہور میں ہے. جسٹس گلزار احمد نے ریمارکس دیے کہ نیب نے ان کو چائے پلائی ہوگی اور کیک کھلائے ہوں گے. جسٹس اعجاز الاحسن نے کہا کہ سپریم کورٹ کا حکم صرف 2 دن کے لیے تھا. جسٹس گلزار نے کہا کہ نیب کو آخر تکلیف اور پریشانی کیا ہے. نیب کی ہر چیز پر گڑبڑ ہے. نیب کا آنگن ہی ٹیڑھا ہے. بااثر افراد پر ہاتھ ڈالنے سے ڈرتے ہیں. عدالت نے آئندہ سماعت پر نیب پروسیکیوٹر جنرل اور محسن حبیب کو طلب کر لیا. In Pakistan, industrial with broadening our export base. Undoubtedly, this leap forward is in accord with the government's commitment to place Pakistan on the path of genuine and corruption-free progress and prosperity. Underline the word corruption. In fact, taking CPEC Plus as an impetus, other countries are also now investing in Pakistan. The Saudi Crown Prince's successful visit last month is a testament to this growing international confidence in Pakistan. Ladies and gentlemen, the new government inherited a difficult economic situation. Now, under the direction of Prime Minister Imran Khan, the government of Pakistan has embarked on a set of policies through which we are seeking collaborative arrangements with our foreign partners and bolstering confidence of domestic investors. Indeed, these measures will pay dividends in the years ahead and pave way for Pakistan to reach its true potential. We are determined and confident of our success. Inshallah, as Quaid-e-Azam advised us, with faith, discipline and selfless devotion to duty, there is nothing worthwhile that you cannot achieve. Dialogue and exchange of views are imperative to address the challenges and opportunities that stud our way. I am pleased to note that scholars from reputed universities from all 4 provinces are participating in this national conference.
I'm further delighted that China-focused institutes from across the country are also attending this event. We welcome effective platforms such as this conference, where young minds, thinkers, and scholars come together to interact and produce constructive ideas. I wish the Institute and the participants success and look forward to receiving the outcome of your deliberations. I thank you.